अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील और आप देख रहे हैं स्वीट गपशप चैनल। तो आज हम आए हैं ख्वाजा असरा के यहाँ, जहाँ इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ कैसी गुजर रही है और इनको माशरे में कैसी इज़्ज़त दी जाती है। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? प्रिया। प्रिया। आप कहाँ से हैं? मैं इधर की हूँ, शेखुपुरा की। शेखपुरा से हैं जी। तो आपसे आज हमारा ये सवाल है कि आपको माशरे में कैसी नज़र से देखा जाता है? हमें बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है माशरे में। क्यों, क्या मसला है ये आप में कोई कमी है या कोई माशरे की नज़रों में कोई ऐसा? की नज़रों में कमी है, हमें सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। सही। सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई हमें एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद फिर हमें सोसाइटी भी जो है ना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। चीता चीता लोग हैं जो हमें एक्सेप्ट करते हैं। मोस्टली लोग जो है ना वो हमें पता नहीं कि जानवर ही समझते हैं, आप ये कह लें। तो आप अपनी ज़िंदगी में गुजारा कैसे कर रहे हैं? हम अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल खुश हैं। हम अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं, वहाँ पे हमारा दिल ही नहीं लगता। हम अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी को पता होता है हमारी ऊंच नीच का, हमारे जो भी हमारे मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारी कम्युनिटी को पता होता है। वो खुद आपस में रह के वो हम सुलझा भी लेते हैं। जो भी किसी का कोई मसला होता है वो सॉल्व हम ईज़िली कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में बैठ के। मर्दों को, औरतों को हम शामिल करें तो वो हमारे मसले पेचीदा ही होते हैं, सॉल्व नहीं होते। जी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजर रही है? हमारी ज़िंदगी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी गुजरी। हम अपनी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल मुतमिन हैं। अक्सर आप प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में नाच गाने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत डिग्रेड समझा जाता है। डिग्रेड हमें लोग करते हैं लेकिन हम लोग परवाह नहीं करते क्योंकि अब जब हम इस फील्ड में आ गए तो हम लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि लोग हमें क्या समझ रहे हैं, क्या बातें हमारे बारे में कर रहे हैं। कोई नहीं, बस हमें अपने फील्ड से काम है बस। तो अक्सर लोग आपको यानी कि बातें भी करते हैं, साथ साथ छेड़खानी भी करते हैं, प्रोग्राम में बुला के काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हमें बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमें फंक्शनों पे बुला के हमारे साथ चेज़ा किया जाता है, हमारे नाम रखे जाते हैं तरह तरह के, साइकिल, वैगन, बस, इस तरह के नाम, हम पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं। ये सोसाइटी का अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू, वो जिस तरह का उनका गंदा ज़हन है उस तरह वो लोग सोचते हैं। ख़ास तौर पर ये 3 शहर 4 शहर जो है ना, इधर तो बेहद बेहूदगी से हमें पता नहीं क्या ही समझा जाता है। ये शेखुपुरा हो गया, लाहौर हो गया, सियालकोट हो गया, गुजरांवाला, ये 4-5 सिटीज़ हैं जहाँ पे ख्वाजा सराओं को इज़्ज़त दी भी जाती है लेकिन बहुत कम। लेकिन ज़्यादातर हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमारे नाम रखे जाते हैं, हमारे साथ पता नहीं तरह तरह के बुरे सलूक किए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो हमें इज़्ज़त देते हैं लेकिन ज़्यादातर मोस्टली 100% में से तकरीबन 70% लोग हमें चेज़ा ही समझते हैं ये 4-5 शहरों में। लेकिन जो है ना बस हम उनको जो है ना जिस तरह वो अगर हमें नाम दे रहे हैं ना उस तरह हम लोग आगे से उनको बिल्कुल इग्नोर करती हैं। अगर उनके साथ हम लोग आगे से उनको कंट्रोवर्सी करेंगे तो वो पेचीदा मसला बन जाता है, वो झगड़ों तक काम चला जाता है। वो हम लोग बिल्कुल इग्नोर करके उनकी बातों को साइड पर करके अपने कामों में लगे रहते हैं और जो भी हम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल अपने तरीके से चल रहे होते हैं। तो ऐसे हालात में आपने अपने मतलब कभी नहीं सोचा कि हमें क्या करना चाहिए? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब हमारे लिए मार्शल एक्शन लिया हुआ है। पहले दौर में हमारे लिए कोई कानून नहीं था लेकिन 2018 में हमारा ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा मराहत मिली, हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं। ट्रांसजेंडर के जो हर जगह पे जो है ना, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ पे ट्रांसजेंडर को बिल्कुल जो भी हमारा कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है, हम लोग वहाँ पे, हमारी ट्रांसजेंडर वीमेन बैठी होती है, उनको जाके हम डिस्कस करते हैं। वो हमारे बिल्कुल अच्छी तरह वो सॉल्व करती है क्योंकि पहले मर्द होते थे या औरतें होती थी, लेडीज़ कांस्टेबल या दूसरे होते थे, वो हमारे मसाइल को नहीं सुलझा पाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो वो जो है ना माशाल्लाह अब हमें काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अगर कोई मसला बनता है हमारे, हम फ़ौरन अपनी वो ट्रांसजेंडर जो वीमेन है उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं तो वो हमारा मसला अच्छी तरह से, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी का मेंबर होता है तो वो अच्छी तरह हमारे मसले को समझता होता है और वो सॉल्व करवाता है। तो क्या कभी आपके घर वालों ने कभी नहीं सोचा आपके मतलब या आपने अपने घर वालों की याद आई हो आपको? हमें बहुत ज़्यादा याद आती, बट हमारी फैमिलीज़ जो है ना वो एक्सेप्ट इस हुलिये में तो हमें करती नहीं है। लेकिन हमें घर में मजबूरन ही मर्दों वाले कपड़े पहन के जाना पड़ता है। लेकिन हम अपनी कम्युनिटी में ही ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। मोस्टली बहुत कम जाती हैं अपने घरों में, महीने में 2 महीने बाद चली गई, लेकिन रात के टाइम हम लोग घरों में जाती हैं। हम क्योंकि जो सोसाइटी है ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करती होती, पेरेंट्स एक्सेप्ट अगर कर भी लेते हैं ना तो वो हमारे
خاندان والے اور ہمارے محلے والے لوگ وہ پیرنٹس کو باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد کیا بن گئی ہے, ٹھیک ہے, بنتے تو ہم اللہ پاک کی طرف سے ہیں, تو وہ ہمارے پیرنٹس کو باتیں کرتے تو پیرنٹس کا دل دکھتا ہے. تو ہم اگر گھروں میں جاتے بھی ہیں نا تو یہ ہماری بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم لوگ باہر ایزیلی ان کے ساتھ شاپنگ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ ہم گھوم پھر نہیں سکتے, ہم زیادہ اپنے گھروں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. اگر فیملی میں جاتے ہیں تو زیادہ تر ہم لوگ اپنی فیملی میں ہی اسٹے کرتے ہیں, بس اندر اپنے گھروں میں رہتے ہیں. اگر نکلتے بھی ہیں تو رات کو نکلتے ہیں, لیکن اپنے کاسٹیوم اپنے لباس چینج کر کے نکلتے ہیں. تو جو آپ کی کمیونٹی کے اس وقت موجود ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہ مختلف علاقہ سے ہیں یا ایک ہی علاقے سے ہوتے ہیں؟ ہم علیحدہ علیحدہ علاقے سے ہوتی ہیں, کچھ سیم سٹی سے بھی ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر موسٹلی ہم لوگ اور علاقے سے غیر علاقوں سے ہوتی ہیں. لیکن ہمارا بہن بھائیوں والا رشتہ ہوتا ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں بالکل شریک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے, اگر ہم لڑی جھگڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو بالکل ہم اپنا مسئلہ جو ہے اکٹھے بیٹھ کر سلجھاتی ہیں. باقی جو ہے نا کمیونٹی سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کمیونٹی کا کوئی مرد یا عورت ان کو بیچ میں نہ ہی ڈالیں اپنے پرابلم میں. ہم خود اپنے پرابلم جو ہے نا اپنے گروؤں سے سالو کرواتی ہیں اور ہماری کمیونٹی والے بندے ہی خود سالو کرتے ہیں. تو آپ کا گرو یہاں پہ اس کمیونٹی میں کون ہے؟ اس کمیونٹی میں ہمارا گرو بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے پرسنل گرو ان کا علیحدہ ہے, میرا علیحدہ ہے, ان کا علیحدہ ہے, سب کے علیحدہ علیحدہ گرو ہیں. وہ اپنے گھروں میں, ہم اپنے ڈیرے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ہمارا ڈیرا, یہ ہم دوست نے سب مل کے ہم لوگوں نے یہ اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. جہاں پہ ہم لوگ آتی ہیں اپنے ناچ گانا کر کے, ہم لوگ صبح اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. تو کوئی دکھ درد ہو تو اس میں آپ کے پیرنٹس آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ پیرنٹس جو ہے نا, کچھ پیرنٹس ہیں جو, ماں باپ تو سب کا ہی صحیح ہوتا ہے. ماں باپ جس طرح کی بھی اولاد ہو نا, وہ سب کو ہی اپنی اولاد ہی سمجھتے ہیں. چاہے ہم لوگ ٹرانسجینڈر ہیں, پیرنٹس عزت دیتے ضرور ہیں, لیکن بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا حقیر سمجھتے ہیں, تو ان سے اتنا زیادہ ہمیں توقع نہیں ہوتی. لیکن مائیں جو ہوتی ہیں یا بہنیں ہماری ہوتی ہیں, باپ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ زیادہ ہمارا لگاؤ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہمارا زیادہ اسٹرانگ لنک ہوتا ہے. کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کو سب سے زیادہ اپنی لائف میں دکھ ہو؟ بہت زیادہ ایسے واقعات, ایک ہو تو بتاؤں. ہمیں لوگ ایک دفعہ ہم لوگ فنکشن پہ گئے, وہاں سے انہوں نے زبردستی ہمیں گن پوائنٹ پہ اٹھا لیا. وہ ہمیں لے کے پتہ نہیں کس ایریے میں چلے گئے, اتنا ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کہ وہ ہم لفظوں میں بتا نہیں سکتے. وہ تو پتہ نہیں کیسے ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہم لوگ بتانا نہیں چاہ رہے کیمرے کے آگے. بڑا کچھ ہوتا ہے, وہ ہم لوگ برداشت کر جاتے ہیں. تو کیا اس وقت آپ کس کو یاد کرتے ہیں سب سے زیادہ جب مشکل وقت آپ پہ منڈلاتا وقت آتا ہے تو ہم بس اللہ کا ہی سہارا لیتے ہیں, واسطے ڈالتے ہیں ان کو, ماؤں بہنوں کے, رب کے, تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. باقی زور زبردستی ہماری ان کے ساتھ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مرد ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے جان چھڑوائی جائے جس طرح بھی ہو. تو کچھ اس طرح کے درندہ صفت انسان ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹرانسجینڈرز کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ تشدد کر کے مار بھی دیتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس اس طرح سے ان سے جان چھڑوائیں, موم ہو کے, ان کو دعائیں دے کے, ان سے وہ جو سچویشن ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ میزریبل سچویشن ہوتی ہے, وہ ہم لوگ بتا بھی نہیں سکتے کہ کس طرح ان سے جان چھڑوائی جاتی. تو یہ ایک چانس نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ہر ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور ہزاروں دفعہ یہ ہوتا ہے. یہ ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ یہ چیزیں سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم لوگ برداشت کر جاتی ہیں. صبر تو ہوتا ہی نا, رب صبر دینے والا ہوتا ہے, وہ ہمیں دے دیتا ہے رب. تو اس کی شکایت آپ نہیں کرتے اپنے جو بیٹھے ہیں گورنمنٹ سے؟ جو کرتے ہیں شکایت, لیکن ابھی جو ہے نا ابھی شکایت اگر کریں تو وہ ہماری شکایت پہ عمل بھی ہوتا ہے. لیکن پہلے ابھی فی الحال جب سے 2018 میں یہ بل پاس ہوا ہے نا, اس کے بعد تشدد ہوتے بھی ہیں, لیکن ان کو پائے تکمیل تک وہ جو بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہو بھی جاتا ہے. کسی کا نہیں ہوتا, جن کے گرو اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ مسئلہ حل کروا بھی لیتے ہیں, کسی کا نہیں بھی ہوتا. جس طرح ہم روٹین وائز مردوں عورتوں کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اسی طرح ہمارا بھی چل رہا ہوتا ہے. کسی کے مسئلے سالو ہو جاتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے. صحیح. تو گرو بننے کے لیے کوئی کورس وغیرہ کرنا پڑتا ہے یا پھر اس کے بڑھاپے پہ کیا سین ہوتا ہے؟ بننے کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا. یہ جو کمیونٹی کے ہمارے ممبر ہوتے ہیں نا, وہ ہمارا اخلاق پیار دیکھ کے وہ خود ہی شاگرد ہو جاتے ہیں. اچھا, تو شاگرد کس چیز کے؟ آپ ان کو ناچ گانا؟ ناچ گانا ہی سکھاتے ہیں, اور کوئی ہمارا مشن نہیں ہوتا. ولگیرٹی پھیلانا یا سیکشویلٹی جو ہوتی ہے وہ ہمارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم لوگ صرف ڈانس کرتے ہیں, ڈانسنگ کا کام ہے ہمارا, بس یہی ہمارا رول ہوتا ہے. لاسٹ پہ آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ویورز کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ خدارہ جو ہمارے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں, چاہے وہ رچ ہیں, امیر سے امیر ٹرانسجینڈر ہیں, چاہے بھیک مانگنے والے ہیں, سڑکوں کے پہ گھومنے والے ہیں, پروسٹیچیوٹ ہیں, جو بھی ہیں تو رب کے بنائے ہوئے نا, ان کے اندر بھی روح ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ہیومن بینگ کے ناطے ان کو رسپیکٹ دیں. ان کو میڈم کہہ کر بلائیں گے تو پتہ نہیں وہ کتنی دعائیں دیں گے. چاہے ہم جو مثال کے طور ہم بیٹھی ہیں, اگر کوئی بندہ آئے گا ہمیں میڈم کر کے بلائے گا تو ہم پتہ نہیں کتنی ہمارے دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہوگی. ہم کہیں گے کہ ہائے یہ کتنا بندہ اچھا ہے, اس نے ہمیں کتنا رسپیکٹ سے بلایا.
تو آپ عزت دیں ان کا، جو ہے نا بالکل بھی مذاق نہ بنائیں، ان کو نہ ان کے نام نہ رکھیں طرح طرح کے، ان کو رسپیکٹ دیں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. انسانیت کی ناطے جو ہے نا ان پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں. جو لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ بالکل نہ کریں کیونکہ ہم بھی کسی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی، ہمارے بھی پیچھے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اپنی خوشیاں مار کے. پیچھے ہمارے پیرنٹس بیمار بھی پڑے ہوتے ہیں، کسی کے مر جاتے ہیں، لیکن وہ گروہوں کی وجہ سے بالکل نہیں جا رہے ہوتے. ان کے گروہوں نے روکا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نہ جائیں. پیچھے فنکشن آ گیا، فنکشن کر کے چلے جانا. تو اگر ہم خوشیاں میں جا رہے ہیں نا، کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ اپنی خوشیاں مار کے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ اگر یہ ہماری خوشی میں جا رہا ہے تو پتہ نہیں یہ کتنا خوش ہے. خوش نہیں ہوتا وہ، اندر سے کیا پتہ ٹوٹا ہوا. کے ساتھ مذاق کریں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے. یہ مذاق نہ کریں، مذاق ہمارا بالکل بنانا چھوڑ دیں. ہم بھی پاکستانی ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں اور پاکستان کے رہنے والے. ہم بھی پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے، ہم کی اوپر سے نہیں آئے یا انڈیا سے یا کسی اور ملک سے نہیں آئے، ہم بھی اسی ملک کی پیداوار ہیں. تو ہماری رسپیکٹ کرنا آپ لوگوں کا حق ہے. جو بدتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، لیکن جو بدتمیزی نہیں کرتا ان کے ساتھ بالکل بھی نہ کریں. کیونکہ مذاق مت بنائیں، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. مذاق خود نہ بن جانا کبھی. کیا پتہ آپ لوگوں کی شادیاں ہمارے جیسے آپ کے اندر سے پیدا ہو جائیں. تو یہ بھی سوچا کریں. ایک مثال کے طور پہ 20-25 سال کا لڑکا آ کے ہمارے ساتھ بلا وجہ مذاق کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا بالکل مذاق ہم نے کیا بھی نہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. تو اس کو یہ نہیں سوچ آ رہی کہ کل کو میری بھی شادی ہونی، کیا پتہ میرے اندر سے بھی یہ چیز پیدا ہو گئی، میرے اندر سے پیدا ہوگی تو میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا، مجھے بھی لوگ تانے ماریں گے. یہ بات ہے، رسپیکٹ دینا سیکھیں بس. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. جیسا کہ آپ نے سنا ان کی گفتگو کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کافی دکھ درد اپنے سینے میں لے بیٹھے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل سویٹ گپ شپ کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. پاکستان زندہ باد.